السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ثم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رواہ البخاری. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور مسجد کے امام محترم اور تمام ذمہ داران اور مصلیان مسجد، ایک لمبے زمانے کے بعد یہ سردار مارکیٹ کی مسجد میں ہم سب جمع ہیں. سب آمین کہو. اللہ یہ جو آدھا گھنٹہ ہمیں بات کرنا ہے یا 25 منٹ بات کرنا ہے، اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور خاص کر کے یہ جمعہ کا خطبہ، جمعہ کی نماز اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے. بڑے مبارک ہے آپ لوگ جو اذان سے پہلے یہاں پر آ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر جمعہ کا احترام کرے اور اس احترام میں اچھا غسل کرے، خوشبو لگائے اور مسجد میں پہلے وقت پر آئے، اطمینان سے خطبہ سنے، جمعہ کی نماز پڑھے، سنت و نوافل پڑھے، اطمینان سے جائے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنے والے 10 دن کے گناہوں کو اللہ آج ہی معاف کر دیتا ہے. تو بہت پیارے ہیں آپ لوگ، سب جمع ہیں. جو بات مجھے کرنا ہے صرف ایک ہی بات کرنا ہے، اور قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اگر یہ ایک بات پر میں اور آپ عمل کریں، اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت میں بھی جمع کریں گے بولے انشاءاللہ. لیکن بات اس طرح شروع کرے کہ میرے پیارو، ایک قربانی ہو گئی اور ایک قربانی اب سامنے آنے والی ہے. ایک قربانی ہو گئی، بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا مکمل ارادہ کیا. وہ الگ بات ہے، جنت کا جانور آیا اور چھری جانور کے گلے پر چلی. باقی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو بولو قربان کرنے کے لیے تیار. انہوں نے عزم مصمم کے معنی پورا پکا ارادہ کہ آج بیٹے کی محبت کو پیچھے کرنا ہے، اللہ کی محبت کو آگے کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم جاؤ جاؤ، امتحان میں کامیاب ہو گئے، ایسے کامیاب ہو گئے، انعام دوں گا. کیا انعام دوں گا؟ اللہ نے فرمایا آج تک تمہیں دنیا والے سلام کرتے تھے، اب پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرے گا. تو یہ قربانی ہو گئی جس کو اللہ نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. تو سب کہو ماشاءاللہ قربانی ہو گئی. اور وہ قربانی دینے والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم. جو قربانی ہم نہیں دے سکتے. ہم کو بولو بیٹے کے گلے پہ چھری چلا، نہیں چلا سکتے. وہ حضرت ابراہیم کا مقام اتنا اونچا تھا، امتحان بھی بہت اونچا تھا. اچھا ایک قربانی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ابھی انشاءاللہ ذوالحجہ کا مہینہ مکمل ہوگا اور محرم کا چاند یہ کل یا پرسوں محرم کا چاند ہم کو نظر آئے گا. وہاں بھی ایک قربانی ہے. ارے بولو وہاں بھی ایک قربانی ہو. وہ قربانی کیا ہے؟ محرم میں بہت سے واقعات ہیں، وہ تو آپ کے علماء کرام اور یہاں کے مسجد کے امام آپ سب کو بتائیں گے. مجھے اس وقت محرم کے واقعات پر نہیں جانا، لیکن سب سے بڑا واقعہ جو ہمارے دل و دماغ میں ہے وہ نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں شہید ہونا. اور وہ شہادت
55 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں اکیلے کا شہید نہیں ہونا، ان کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کا شہید ہونا، ان کے بڑے بیٹے علی اکبر کا شہید ہونا، ان کے ساتھیوں کا شہید ہونا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اتنا اونچا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو میرے حسین سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسین یہ جنت کا پھول ہے، میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین جنت کی خوشبو ہے۔ اس لیے ان کی قربانی بھی بہت لمبی چوڑی قربانی تھی، وہ آپ جب تفصیل سنیں گے تو عقل حیران ہو جائے گی کہ کیسی قربانی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ لیکن اللہ کی قسم آج بھی حضرت حسین زندہ ہے، بولو آج بھی حضرت حسین زندہ ہے، کیونکہ شہید مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے، اور ایسا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہو شام ہو اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی شہید کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اسے روزی پہنچائی جاتی ہے۔ اب اس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی جو ہم نہیں دے سکتے، بولو ہم، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ ہم نہیں، ہم دو قربانیوں کے بیچ میں ہیں۔ آج میں آپ سے ایک قربانی مانگنے آیا ہوں، کون کون دے گا ذرا ہاتھ اوپر کر کے بتائے۔ ایک طرف دیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بہت بڑی تھی، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بہت بڑی تھی، خود اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، جبکہ نبی کے نواسے ہے، جنت کے پھول ہے، جنت کی خوشبو ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ اتنی بڑی قربانی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، یا اتنی بڑی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، آج جمعہ کے مبارک دن میں میں اتنی بڑی قربانی نہ مجھ سے مانگ رہا ہوں نہ آپ سے مانگ رہا ہوں، میں ایک ہی قربانی آپ سے مانگ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم ہم سے اللہ بہت زیادہ امتحان نہیں لے گا، یہ ایک قربانی دے دو، آج یہ مسجد میں جمع ہے کل جنت میں جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ قربانی کیا دینا ہے معلوم کیا دینا ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ہے۔ کون کون تیار ہے میرے سچی؟ دیکھو جھوٹی نہیں، جھوٹی نہیں، سچی محبت۔ اچھا سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی محبت کیا ہے معلوم؟ سب کی محبت کو پیچھے کرو، ساتھ میں بولو سب کی محبت کو، اور مصطفیٰ کی محبت کو آگے کر دو۔ آپ کو ماں سے محبت کرنا ہے بے شک، ابا سے محبت کرنا ہے، بیوی سے محبت کرنا ہے، ہم کو ہمارے گھر کے بڑے دادا نانا سب سے محبت کرنا ہے، لیکن اگر کبھی ٹکراؤ ہو جائے، ماں کہتی ہے یہ کام کرنا ہے، اور حدیث میں ہمارے نبی فرماتے نا نہیں کرنا ہے، ابا کہتے وہ کام کرنا ہے اور ہمارے نبی کہتے نہیں کرنا ہے۔ بس یہ امتحان ہے، اس وقت ماں کی محبت بھی پیچھے جائے گی، ابا کی محبت بھی پیچھے جائے گی، ہمارے گھر کے بڑوں کی محبت پیچھے جائے گی۔ اب اگر محبت آگے ہوگی تو محمد الرسول اللہ، اس کو کہتے ہیں سچی محبت۔ بھائی سچی محبت سمجھ میں آئی؟ جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی حضرت عمر آئے، آ کر کہا انی لا احبک یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا سوچ کر کہو، کہا نہیں اللہ کے رسول، حضرت عمر جو سچے ہماری طرح جھوٹے نہیں تھے، کہنے لگا اللہ کے رسول بہت محبت کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا عمر بتاؤ، چلو کتنی محبت کرتے ہو بتاؤ۔ حضرت عمر کی زبان سے نکلا میری جان کے بعد آپ کی جان،
یعنی میں اپنے سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر جاؤ، ابھی ایمان پورا نہیں ہوا ہے، ابھی ایمان پورا نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر گئے، ایک لمبے زمانے کے بعد آئے، جب آئے پھر کہا اللہ کے رسول بہت محبت کرتا آپ سے، اللہ کی قسم بہت محبت کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی سوال، کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا بس آپ ہے، باقی کچھ نہیں، آپ کی مرضی آگے ہے، باقی سب میری جان بھی پیچھے ہے۔ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا عمر ایمان مکمل ہو گیا، عمر ایمان مکمل ہو گیا۔ معلوم، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم کو اپنے اوپر ادھیکار ہے نا؟ ادھیکار ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے اوپر ادھیکار رکھتے، جب مرضی ہوتی ہم بولو کھاتے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے تو آپ یہاں پر بیٹھ کر بیان سنتے ہیں، میری مرضی ہے تو میں بیان کرتا ہوں۔ ہم کو ہمارے اوپر حق ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ہم کو جتنا ہم پر حق ہے اس سے زیادہ نبی کو ہر امتی پر حق ہے۔ ہم کو اتنا حق اپنے دل پر نہیں ہے جتنا کنٹرول ہمارے نبی کا ہمارے دلوں پر ہونا چاہیے۔ اس کو میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندے اور بندیاں، تمہارے اوپر تمہیں وہ ادھیکار نہیں، تمہارے اوپر تمہارا وہ حق نہیں جو میرے مصطفیٰ کو میں نے اپنے امتیوں پر حق عطا فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو آج ایک ہی قربانی مانگنے آیا ہوں، اپنی مرضی، سماج، سوسائٹی، اماں ابا بیوی بچے سب کی مرضی کو پیچھے کرو، نبی کی محبت کو آگے کرو، اللہ کی قسم ایمان مکمل ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کو محبت کیسی تھی۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، بولو کیا نام؟ پورا مجمع بولے گا، نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ آپ اتنا لمبا یاد نہ رکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صرف اتنا یاد رکھے حضرت عبداللہ۔ ایک سفر ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں یہ آئے، بولو کون آئے؟ جلدی جلدی نام بولو، وقت کم ہے، بولو کون آئے؟ حضرت اچھا حضرت عبداللہ جو آئے نا، تو انہوں نے جو کپڑا پہنا تھا، کپڑا وہ ایسے کلر کا تھا جو عورتوں والا کلر، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت لال کلر ہو یا گلابی کلر ہو یا یلو کلر ہو جو عام طور پہ عورتیں پہنتی ہے، یا اس کے اوپر چمک 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 ہو جو عورتوں کا لباس ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ جوان، بالکل جوان، وہ آئے اور ایسا ہی کلر والا کپڑا، عورتوں والا کپڑا پہن کر آئے، سیدھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ سننا برابر دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، کہا عبداللہ یہ کیسا لباس ہے؟ مجھے نہیں اچھا لگتا۔ بس صرف اتنا جملہ، عبداللہ یہ کیسا لباس ہے؟ مجھے پسند نہیں، بس آگے کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے کام میں، یہ حضرت عبداللہ جوان ہے، اپنے گھر گئے، بولو اپنے گھر گئے، اس کپڑے کو اتارا، دوسرا کپڑا پہنا، اور وہ زمانے میں گھر میں تنور جلا کرتا تھا، روٹی بنانے کے لیے تنور، بڑا چولہا ہوتا تھا، وہ جلا کرتا تھا، کہ انہوں نے وہ کپڑا اٹھایا، آگ میں ڈالا، جلا دیا، بولو آگ میں ڈالا، اور وہ کپڑا جو کلر والا تھا نا اس کو آگ میں ڈالا، جلا دیا، ختم ہو گئی، کپڑا نہیں رہا، آگ ہے، جلا دیا۔ دوسرے روز صاف ستھرا کپڑا پہن کر پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، او عبداللہ وہ کل کے کپڑے کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے پوچھا عبداللہ کل جو کپڑا پہن کر آئے تھے اس کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول جلا دیا، جلا دیا۔ ہمارے نبی نے کہا کیوں جلا دیا؟ کہا وہ آپ کو نہیں پسند تھا نا، جلا دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ارے وہ عورتوں کا کلر والا کپڑا تھا، ارے گھر میں بہن کو دے دیتے، ماں کو دے دیتے، بیوی کو دیتے، یا کسی بھی گھر کی عورت کو دیتے، ان کے لیے پہننا تو مناسب تھا، جلا کیوں دیا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا میرے نبی نے کہہ دیا پسند نہیں ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی حرام سمجھتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے بولو محبت، اپنی مرضی۔ بھائی اپنی مرضی کا کلر والا کپڑا تھا، جلا دیا، کیوں؟ اللہ کو بتا دیا میری مرضی کو میں نے جلا دیا، میرے محمد کی مرضی کو میں نے آگے کر دیا۔ میرے پیاروں، کیا یہ محبت میں ہم نہیں آ سکتے؟ میرے پیاروں ہم کو کیا، آپ کو معلوم ہے، آپ کو بہت تعجب ہوگا، ماشاءاللہ سردار مارکیٹ والے نا سب یہاں پہ، اور سب کاروبار والے، فروٹ والے، ویجیٹیبل والے، ارے ہاں یا نہیں؟
میں نے کہا فروٹ مانگا آپ سے؟ کچھ مانگا نہیں. کہا کو آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے بیوی نے دھکے مار کے بھیجا ہو آپ کو؟ سیدھا بولو نا. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے کاروبار میں بے حساب حلال برکت والے فیصلے کرے. بولو آمین. اللہ رحمت والے فیصلے کرے. اللہ حلال مال چھپر پھاڑ کے آپ کو دے. میں صرف ایک قربانی مانگنے آیا ہوں, باقی آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ بھی ایک ہی قربانی. وہ تو ہمارے وہ یاسر کے رشتہ دار کون ہے, کیا نام ان کا؟ ہاں, افتخار بھائی. وہ میرے کو معلوم ہے ہر وقت سردار مارکیٹ میں بیان ہوتا نا مولانا سراج, تو سردار مارکیٹ کے بیان کے بعد کھانا کھلاتے. آج وہ بھی کینسل. انہوں نے کہا آج جو تو بیان کرے گا اس پہ پورا تو بھی عمل کرنا, کہ صرف ایک ہی کام کے لیے آیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, باقی نہ کھانا نہ کھلانا نہ پینا نہ پلانا کچھ بھی نہیں. تو میں آپ سے ایک ہی قربانی مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ کی دکان ہے نا ماشاءاللہ. سنو, ایک صحابی نے مدینہ منورہ میں دکان کھولی. بولو ایک صحابی نے, ساتھ میں بولو نا کہاں پر, سننے جیسی بات ہے, دکان والے سب سنے. اور کپڑے کی دکان, اور ایسا بھی نہیں کہ منڈی, دکان دھوم دھام چلے, کسٹمر آ رہے جا رہے, اب بڑی دکانیں ماشاءاللہ چلے. ایک دن اچانک وہ دکان بند, دوسرے دن بولو بند, تیسرے دن بند. اب لینے والے خریدنے والے تو آ رہے مگر دکان بند. واپس آئے بند, کیونکہ ایک ہوتا ہے ایک مشہور ہو جاتی کہ بھائی یہی دکان سے کپڑا لینا. حالانکہ وہی کپڑا آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں دکان پر ملتا ہے, مگر انسان کی فطرت ہے نہ لینے کا تو یہی دکان سے لینے کا. آپ نے فروٹ مارکیٹ میں بھی دیکھا ہوگا, ایک دکان چل رہی ہے باقی نہیں چل رہی ہے. اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ بھائی فروٹ لوں گا تو بھلے یہاں مہنگا ہوگا مگر لوں گا تو یہاں سے لوں گا. یہ انسان کی سائیکولوجی ہے. اب اتنے گاہک آئے, وہ دوسرے لوگ کہے بھی ارے بھائی وہ دکان بند ہے, ہماری دکان میں وہی کپڑا ہے. تو کہتے ہیں نا وہ کھلے گی تب ہم کپڑا لیں گے. ایسا. تو وہ جو بازار والے تھے نا وہ حیران ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہے, 10-12 دن ہو گئے دکان بند ہے, چلو ہم ان کے مالک کے پاس جائیں. اب جب وہ مالک کے پاس گئے, سمجھے کہ بیمار ہوں گے, تو ماشاءاللہ ہٹتے کٹتے تندرست تھے. کہا کہ 6-8 مہینے آپ نے دکان چلائی, اچانک دکان بند ہو گئی, کیا پرابلم کیا ہوا؟ اور آپ کی دکان میں منڈی بھی نہیں تھی, بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو صحابی نے چابی نکالی. بولو کیا نکالی؟ کہا جاؤ دکان میری, زمین میری, چابی کھولو, جو کپڑے ہیں آپ لوگ آپس میں بانٹ لو, مجھے دکان کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا لیکن ہم وہ کپڑے لینے نہیں آئے, ہم تو یہ پوچھنے آئے کہ آپ دکان پر کیوں نہیں آتے. انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں تھی دکان کی, میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے, اتنی جائیداد ہے, اتنے باغات ہے, اتنے کھجور کے باغات ہے, مجھے 1 روپے کی آمدنی کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا جب نہیں ضرورت ہے تو آپ نے دکان کائے کو کھولی؟ کہا دکان کھولی تھی ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا, میرے نبی نے صرف اتنا کہا تھا بہترین دکاندار وہ ہے جو اقالہ کرے. سننا برابر, بہترین دکاندار وہ ہے جو اقالہ لفظ یاد رکھنا, اقالہ کرے. اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جو اقالہ کرے گا کل قیامت کے میدان میں میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا, میں اسے جنت میں لے جاؤں گا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا من اقال مسلما اقال اللہ عثراته یوم القیامہ. ابن ماجہ کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا کوئی دکان والا اقالہ کرے گا قیامت میں اللہ اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا, سارے گناہوں کو معاف. میں تو دکان اقالے کے واسطے کھولا تھا. کس کے واسطے کھولا تھا؟ ہو گیا میرا دکان کا معاملہ ختم ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں, اقالہ وہ عربی زبان کا لفظ ہے, اقالہ یقیل اقالتن. اس کے معنی کیا ہے وہ سمجھو, کیونکہ آپ بھی دکان پر بیٹھتے ہو. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی کسٹمر آپ سے, مثال کے طور پر وہ کپڑے کی دکان تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں, کوئی کسٹمر آپ کے پاس آیا اور سمجھو 5,000 روپے کا کپڑا لیا. میں آج کی مثال دے رہا ہوں, کتنے کا کپڑا لیا؟ اچھا وہ کپڑا لیا, آپ نے کپڑے کو دیکھا, اس نے دیکھا, وہ گھر چلا گیا. 3 دن یا 4 دن یا 5 دن کے بعد ویسا کا ویسا ہی کپڑا وہ واپس لا رہا ہے آپ کی دکان پر, اور کیا کہتا ہے اس کے اندر کچھ بھی کھوٹ نہیں آئی ہے, کپڑا اپنی جگہ پر اچھا ہے, لیکن کیا کروں, میں بہت سوچا, میرے کو یہ کپڑا نہیں پسند آیا, میری بیوی کو بتایا, میری بیوی کو بھی نہیں پسند آیا, میرے بچوں کو بھی نہیں پسند آیا, آپ ایک کام کرو نا, کپڑا واپس لے لو, میرا پیسہ واپس دے دو. اب ہمارے نبی فرماتے وہ دکان والا بالکل ٹینشن میں نہیں آوے, سر پر کوئی شکن نہیں آوے, کوئی گالی گلوج نہیں. لاؤ کپڑا لیا, رکھا, گلہ کھولا, 5,000 روپے دیا, کہا ٹھیک ہے السلام علیکم. ہمارے نبی فرماتے اقالہ ہے, جس دکاندار نے ایسا کیا قیامت میں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا, اسے جنت میں لے کر چلا جاؤں گا, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا. اب وہ صحابی کہتے ہیں
8 مہینے تک دکان کھلی رکھی انتظار میں، اکالا 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 کا یہ 12-15 دن پہلے ایک ایسا ہی گاہک میرے پاس آیا، اس نے کپڑا مجھے واپس دیا، میں نے پیسہ واپس دیا، میں نے کہا اللہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اب دکان کی ضرورت نہیں ہے، اب فیصلہ ہو گیا، میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے پیارو، یہ وہ صحابہ تھے جو دکان کھولے تو بھی مقصد نبی کی محبت۔ بولو نا، اسی لیے کہتے ہیں نا ہماری نظر جیب پر ہے، صحابہ کی نظر غیب پر ہے۔ ہماری نظر جیب پر ہے، اسے بڑھتا ہی نہیں، بڑھتا ہی نہیں، اور یہاں بھرا یہاں گیا، آیا گیا آیا گیا۔ وہ صحابہ کی نظر جیب پر نہیں ہوتی تھی، اللہ کے غیب پر اور نبی کی محبت پر ہوتی تھی۔ تھوڑا کماتے تھے مگر سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے میرے پیاروں، آج کون کون تیار ہے؟ بس اب بات ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ محبت محبت محبت، ہاں تیار ہو؟ دیکھو وہ حضرت ابراہیم والی قربانی بہت اونچی ہے، ہم پہنچیں گے وہاں تک؟ ہاں یا نہ؟ نہیں۔ حضرت حسین والی قربانی نہیں، یہ تو کرو، یہ تو کرو۔ میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا فون پر، وہ فرانس میں رہتے ہیں۔ مجھے کہا کہ قاری احمد علی قربانی اس دن کیا، عید کے دن، کہا قاری احمد علی تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ گے؟ مجھے پوچھتے بیٹے کے گلے پہ چھری؟ میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کرتے ہو، نہیں چلاؤں گا۔ کیا کہا مانو؟ بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتے، بیان میں سب کو کہہ دو اپنے موبائل پہ چھری چلا دو۔ ہم اتنا بڑا کام تو نہیں کر سکتے، بیٹے کے گلے پر تو چھری نہیں چلا سکتے، لیکن ہمارے موبائل کا جو ننگا فارمیٹ ہے، ننگا فارمیٹ، اس کے اوپر چھری چلا دو۔ اگر ابراہیم کو بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے پر اللہ نے اپنا دوست بنایا، تو اپنے موبائل کے غلط فارمیٹ پر چھری چلا دے، اللہ کی قسم قیامت میں اللہ ہم کو بھی اپنا دوست بنا لے گا۔ اس لیے میں اب نتیجے پر آ رہا ہوں۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے یہ قربانی کے لیے، حضور سے محبت، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریں گے محبت، کریں گے، کیا کرنے کا محبت کے لیے، کیا کرنے کا؟ بھئی ہماری وہ طاقت تو نہیں ہے جو حضرت عبداللہ نے کیا، کپڑے کو کیا کیا؟ آج بھی بہت سارے لوگ لڑکی والے کپڑے پہنتے، گلابی گلابی کلر کے، یلو یلو کلر کے، جلا کائے کا جلا دینے کا؟ پرسوں تو خریدا 700 روپے کا شرٹ ہے، کائے کا جلا دے؟ میں نہیں کہتا ہوں جلاؤ، اور اللہ کے رسول نے بھی ان کو جلانے کہا تھا؟ ارے کہا تھا جلانے، یہ کہا تھا اتارو پھینکو جلاؤ؟ نہیں، ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا تھا میرے کو نہیں پسند ہے۔ انہوں نے کہا جو نبی کو نہیں پسند ہے وہ میرے کو بھی نہیں پسند ہے۔ تو یہ محبت آئے گی کیسے؟ اس کے لیے سردار مارکیٹ والوں، یہ مسجد والوں، مسلیان، میں اور آپ، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک کام کر لو، آٹومیٹک نبی کی محبت والی قربانی آ جائے گی۔ اور وہ کام کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ بولو 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 بولو، کیا کرنا ہے؟ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں جن کو میں کہوں گا شاید بہت غصہ آئے گا، لیکن اس سے بڑا نمک حرام، غدار، دھوکے باز ہے۔ آپ نے کبھی دکان میں چیٹنگ کی؟ مطلب آپ نے کسی انسان کو بیوقوف بنایا، آپ نے کسی کا قرضہ لیا اور نہیں دیا، انسان نے انسان کو بیوقوف بنایا۔ آپ کی بیوی ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور کے ساتھ چکر چلایا، آپ نے اپنی بیوی کو بیوقوف بنایا۔ میرے دوستو یہ سب گناہ ہے، سب گناہ ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ ہے جو نبی کو ستائے۔ کس کو ستائے؟ اچھا ایک بات آپ لوگ خود بولو گے، ہمارے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے میری آنکھیں ٹھنڈی 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 ہو جائے گی۔ ہے برابر؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں زور سے بولو، ہاں یا نہیں؟ نماز پڑھے ہمارے نبی کی آنکھیں، نہیں پڑھے تو؟ اب آپ بتاؤ، نہیں پڑھے تو؟ بھائی ٹھنڈا کا اپوزٹ کیا ہے؟ گرم ہے۔ اب سوچو وہ امتی جو صبح اٹھنے کے ساتھ ہی مدینے والے کی آنکھوں کو گرم کرے، پورا دن سردار مارکیٹ میں بھٹکے، اللہ کی قسم وہ فائدہ اور سکون نہیں ملے گا کہ صبح اٹھنے کے ساتھ تو نے بیوی کا دل نہیں توڑا ہے، اپنی ماں کا دل نہیں توڑا ہے، اپنے دوست کا دل نہیں توڑا ہے، تو نے مدینے والے محمد الرسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑا ہے۔ تو کیا سوچ کر صبح کرتا ہے؟ یہ صبح پہ لعنت ہے کہ صبح ہونے کے ساتھ ہی میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جاوے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا، کوئی دارو پیتا ہے مر جاتا ہے،
ہاں گناہ ہے، بے شک گناہ ہے، لیکن میرے پیارو جو نبی سے محبت نہ کرے اور مر جائے، ڈر ہے کہ شاید موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو محبت کے لیے یہاں بہت سارے بیٹھے، بہت بڑا غدار ہے، نمک حرام ہے، آخری درجے کا غدار، دھوکے باز، نمک حرام ہے، جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، صبح اٹھنے کے ساتھ ہی ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتا۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر، آپ کو خراب لگا ہو تو معاف کرنا، لیکن ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں میرے پیارو، آج سے ارادہ کر لو میں جان دے دوں، مال دے دوں، لیکن میری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے کمال سے دکان میں برکت آئے گی؟ آپ بہت ہوشیار ہے، پھر کیوں گھاٹا ہوتا ہے دکان میں؟ کتنے لوگ رونا روتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد دھندا بیٹھ گیا۔ میرے دوستو اللہ کی قسم دھندا نہیں بیٹھتا ہے، ہمارا ایمان بیٹھ جاتا ہے، ہمارا ایمان بیٹھ جاتا ہے، ورنہ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھ لے، بولو اللہ نے فرمایا نماز پڑھ لے، تو پڑھ لے، تیری پوری فیملی، تیرا بیٹا، تیری بہو، تیری ماں، تیرے اماں ابا، جو تیرے گھر میں رہتے سب کے پاس نماز پڑھوا دے، پھر کیا کرنا؟ اللہ نے کہا دکان کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچانے والے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرما دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک بار تو نمازی بن جا میرا بندہ، بن جا، تیرے گھر والوں کو نمازی بنا دے، پھر یہ جو بھاگ دوڑ، ٹیمپو آیا، فروٹ اتارا، ویجیٹیبل آیا، یہ فروٹ خراب ہوا، وہ ویجیٹیبل خراب ہوا، یہ ٹینشن آیا، اتنا پیسہ انویسٹ کیا، اتنا نقصان ہوا، کیوں؟ اللہ کہتے جو میں نے بتایا وہ کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزی کی فکر ہٹا دوں گا، روزی خود میں تیرے دروازے پر پہنچاؤں گا۔ تو چلو کون کون تیار ہے محبت کے لیے؟ اب ایک ہی کام کرنے کا، کوئی کپڑا اتار کے جلانے کا نہیں ہے، کوئی بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا نہیں ہے۔ حضرت حسین نے جو شہادت دی، مبارک ہے حضرت حسین، وہ شہادت ہم کو دینا، ہم کو صرف بولو کون کون تیار ہے؟ ایک دم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر دیکھو، قربانی والا مہینہ محرم، ذوالحجہ حج والا مہینہ، قربانی والا مہینہ، حضرت اسماعیل والا مہینہ، حضرت ابراہیم والا مہینہ، اور تکبیر تشریق والا مہینہ، جھوٹ نہیں، بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، ابھی چونکہ پیسے کی بات آئی نا، برکت چاہیے نا پیسے میں، تو ایک بات بتاؤ، ہمارا عمر واڑہ جو ہے نا، آپ سب کو معلوم ہے، سب سورت کے رہنے والے، عمر واڑہ معلوم ہے، اور آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ عمر واڑہ کی جو بستی ہے نا، وہ میرے کو اتنی اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے گجرات والے بھی ہیں، بہار والے بھی ہیں، یو پی والے بھی ہیں، بنگال والے بھی ہیں، سب ساتھ میں رہتے ہیں، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ سب کیسے رہنا چاہیے، یعنی بولو کیسے رہنا چاہیے، یہ غلط ہے، وہ بہاری، وہ بنگالی، وہ گجراتی، وہ سنی، وہ تبلیغی، وہ دیوبندی، وہ بریلوی، ہمارے اسلام نے یہ نہیں سکھایا میرے پیارو۔ ہمارے نبی بولو ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا اسلام ایک، ہماری نماز ایک، ہمارا روزہ ایک، ہمارا حج ایک، ہم انسان ایک، پھر کا یہ بھید بھاؤ کرنے کا میرے پیارو۔ اور یہ عمر واڑہ بستی کو میں دیکھتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہوں، میرے دوست ایک مسجد تیار ہو گئی ہے، ماشاءاللہ تیار ہو گئی، اور نماز بھی ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہو رہا، صرف 4 لاکھ کا کام باقی ہے، 4 لاکھ کا کام، کچھ گیٹ کا کام، کچھ دروازے کا کام، کچھ کھڑکی کا کام باقی ہے۔ میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، 3 منٹ لوں گا، کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو جاوے، یہاں پہ کھڑا ہو جاوے، اس کو جو دینا ہو۔ فاروق بھائی آپ ادھر آ جاؤ، یہ ذمہ دار ہے وہاں کے فاروق بھائی ہمارے،